سبحان اللہ سبحان اللہ. شکر کرو، بولو تو صحیح طرح سبحان اللہ تو بولو. تو آج کے بعد کسی سے ناشکری یہ نہیں کہنا ہے گرمی بہت ہو رہی ہے. اگر آپ میں سے 2 لوگوں نے میری بات مان لی تو میری بخشش کا سہارا ہو جائے گا. کیا کسی سے نہیں کہنا ہے اپنے رب کی شکایتیں نہیں لگانی ہیں. مگر ایک صاحب کہنے لگے سید صاحب ادھر آئیے. میں نے کہا جی. کہتے تقریر کرنا بڑا آسان ہے، زندگی جینا بڑا مشکل ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، میری زندگی کے چیلنجز سن لیجئے، میری زندگی کی پریشانیاں سن لیجئے، اس کے بعد بتائیے مجھے شکر ادا کرنا چاہیے. میں نے کہا آپ بعد میں سنائیے، آپ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں میں اس کی بات پہلے سنا دیتا ہوں. بولے جی. اب سنیں دھیان سے. میرے حضور فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، اگر سارے نبیوں کی تکلیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائے ترازو کے، اور میری تکلیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، تو فرماتے ہیں میری تکلیف کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اللہ. میں نے جتنے دکھ سہے ہیں، بھائی اس کا تھوڑا سا اس کی گونج بھی کم کر دیں نا، اس کی آواز سادہ کر دیں. میں چاہتا ہوں میرا ایک ایک بندہ سن لے یہاں بیٹھے والا. سمجھ آ رہی ہے آپ کے؟ فرماتے سارے نبیوں کی تکلیف ایک پلے میں رکھ دی جائے. ماشاءاللہ میں بڑے لمبے سفر سے الحمدللہ رب العالمین آیا ہوں. ہمارے جو یہ آپ کے یہاں کے امام صاحب ہیں حضرت مولانا قاری عمران صاحب قبلہ، یہ میں بچپن سے انہیں جانتا ہوں، بڑے نیک انسان ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ انہیں اور برکتیں عطا فرمائے. اور آپ سب کو جنہوں نے آپ سے میری ملاقات کرائی تو یہ ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں جو انسانوں کا شکر نہیں ادا کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتا. بے شک. اب میری بات دھیان سے سنیں. لوگ کہتے ہیں بڑی، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں پڑھے لکھے لوگوں کی زبان چیک کر لینا، پڑھے لکھے لوگوں کی، اور بتاؤ ارے یار بڑا پریشان، انہیں پتہ ہی نہیں دین کیا ہے، ادراک نہیں. پریشانی صرف اچھے لوگوں پر آتی ہے. بھائی یزید بستامی فرماتے ہیں اگر اللہ نے ایک مرتبہ فرعون کے سر میں درد کر دیا ہوتا نا تو وہ خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا. اور فرماتے ہیں اگر نمرود کو ایک وقت کا بھی اگر فاقہ ہو جاتا نا تو وہ بھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا. وہ ان سے جن سے محبت کرتا ہے انہیں پریشانی دیتا ہے، انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، ہر پریشانی کے ساتھ آسانی. لوگ کہہ رہے بڑی تکلیف میں نے صحیح ہے. میں کہتا ہوں آپ نے بہت تکلیف صحیح ہوگی، مگر آئیے اگر آپ کہیں تو حضور کی زندگی کا تھوڑا بیان کر دوں، اجازت ہے؟ آپ کی ذکر مصطفیٰ کر دوں؟ ذرا بولیں. آپ کو حضور کی بات سناؤں؟ میں اس کی بات سناؤں جس کی باتیں کرنے کے لیے اللہ نے قیامت کا دن سجایا. بے شک. سبحان اللہ. اس کی باتیں کروں جس کی باتیں فرش پہ ہوتی ہیں، بے فرش شک. کا رب راضی ہو جاتا ہے. بے شک. اگر فرش پہ کوئی اس سے محبت کرے تو پروردگار اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اس کے حبیب سے محبت کرے. اور فرماتے میری تکلیف اگر سارے نبیوں کی تکلیف ایک طرف ہو جائیں اور میری تکلیف ایک طرف ہو جائیں، سمجھ رہے ہو؟ سارے نبیوں کی یہ میری تقریر نہیں ہے، زندگی جینے کا طریقہ ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. اللہ کے شکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے. میں کہتا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے میری بہنیں بیٹھی ہیں، میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی زندگی میں بڑی تکلیف ہے تو آپ یہ سنیے. حضرت سیدنا اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ ذرا آپ سارے لوگ بتائیں کیا نام ہے حضور کے والد کا؟ سیدنا عبداللہ. بولے ذرا کیا نام ہے؟ سیدنا عبداللہ. اور حضور کی والدہ کا نام کیا ہے؟ سیدہ آمنہ. اچھا دیکھیں آمنہ، سیدہ آمنہ مدینے کی رہنے والی ہیں اور جناب عبداللہ جو ہے وہ مکے کے رہنے والے ہیں. اور ان کا بیٹا ایسا ہے جو میاں مکے کا بھی نور ہے اور مدینے کا بھی نور ہے، مکے کا بھی مالک ہے، مدینے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اور مکے والے کی شادی مدینے والی آمنہ سے ہو گئی، دونوں کی شادی ہو گئی ہے. اب جب شادی ہونے کے بعد کچھ دن گزرے ہیں تو جناب عبداللہ کہنے لگے آمنہ مجھے جانے کی اجازت دو، میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں کمانے کے لیے. سیدہ آمنہ سے جناب عبداللہ کہنے لگے تو سیدہ آمنہ نے پہلے تو منع کیا، بعد میں اپنے شوہر سے کہا ٹھیک ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں. مگر میاں جب اجازت دی اس کے بعد عبد المطلب کے پاس گئے، کہنے لگے ابا آپ مجھے اجازت دے دیں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ ملک شام کا سفر کا ارادہ رکھتا ہوں. جناب عبد المطلب نے پہلے تو منع کیا مگر جب بیٹے کا اصرار دیکھا تو انکار نہ کر سکے. اب جب بیٹا جا رہا ہے تو باپ بھی جو ہے وہ ٹک ٹکی باندھ کے بیٹے کو دیکھ رہا ہے اور
بہو بھی دور تک دیکھتی رہی. سیدہ آمنہ کی جب آخری نظر پڑی تو آنکھوں پہ ٹپ ٹپ آنسو گر لگے. نئی نویلی دلہن جو تھی, رخصت کے واقعات کا صرف اتنا ہوش ہے, دیکھا ہم نے ان کو جہاں تک نظر گئی. سیدہ آمنہ اپنے شوہر کو دیکھتی رہی. یہ میں کس کی بات سنانے چلا ہوں؟ یہ اس پیغمبر کی بات سنانے چلا ہوں جسے ہم بھول چکے ہیں. اب ہمارے گھروں میں, ہماری شخصیتوں میں اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اثر بظاہر نظر نہیں آتا. ذرا غور کریں آپ. جناب عبداللہ گئے ملک شام سے, پھر مدینے آئے, طبیعت بگڑ گئی. طبیعت اتنی بگڑی کہ آپ چھٹے دن لوگوں نے کہا انہیں چھوڑ کے چلو. کہا انہیں چھوڑ کے جاؤ گے تو کیا جواب دو گے عبد المطلب کو؟ مگر چھٹے دن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا وصال ہو جاتا ہے. ابھی نبی پاک دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں کہ والد کا وصال ہو چکا ہے. اللہ اکبر. اب یہ سارے لوگ حضور کے والد کو پہلے دفن کرتے ہیں, پھر مدینے سے مکے آتے ہیں, اور مکے آنے کے بعد جب یہ سرحد پہ پہنچتے ہیں تو بوڑھا باپ انتظار کر رہا تھا اپنے عبداللہ کا, جو اس کی امانت تھا, وہ جسے اس نے دعاؤں میں مانگا تھا, جو عبداللہ اس کی مراد تھا. بوڑھا باپ قریب گیا, ایک ایک اونٹنی والے سے پوچھتا ہے میرا بیٹا کہاں ہے؟ کوئی جواب نہیں دیتا ہے. آخر ایک اونٹنی والا نیچے اترتا ہے اور عبد المطلب کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے سردار مکہ ذرا صبر کر, تیرا بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے, تیرا بیٹا اب نہیں آئے گا. اتنا سنا تھا, جس باپ نے اپنے جوان بیٹے کی موت کی خبر سنی ہو اس کا دل بتا سکتا ہے یہ کتنے درد کی بات ہے. ایک دم سنتے ہی نیچے بیٹھ گئے حضور کے والد. جب نیچے بیٹھ گئے اور بیٹھ کے حضور کے دادا رونے لگے, اور اتنا روئے کسی نے اٹھایا تو اپنی چھڑی اٹھا کے لے کے چلے اور سیدہ آمنہ کے دروازے پہ پہنچے. یہ بالکل نئی نویلی دلہن ہے, کچھ ہی مہینے ہوئے ہیں شادی کو. آواز دیتے ہیں اے آمنہ کیا گھر دروازہ کھولو. سیدہ آمنہ کے اندر دروازے کے اندر کمرے میں گئے, دیکھا تو پورا گھر صفا ہے. دلہن نے نئے کپڑے بھی پہن لیے ہیں اپنے شوہر کے لیے, اور کھانا بھی تیار رکھا ہے. آپ سے کہنے لگی کیا میرے شوہر آ گئے؟ کیا تو نے کھانا بنایا ہے؟ کہاں. کیا تو نے کپڑے بدلے ہیں؟ میری بیٹی کہاں؟ کہ میری بیٹی اب کوئی فائدہ نہیں, تیرا شوہر کبھی نہیں آئے گا. اللہ اکبر. میرے نبی کی والدہ نے سنا, بجلی سی گر گئی اور بہت روئی. سیدہ آمنہ روتے روتے بولی اے عبد المطلب آپ کا بیٹا ضرور گیا ہے, مگر اس کی نشانی میرے پیٹ کے اندر موجود ہے. ابھی میرے نبی کی ماں کو یہ خبر سنی ہے, اور پھر حضور کی سرکار وہ وقت گزرا اور نبی کی ولادت کا وقت قریب آیا. جمیل جو حضور کی دائی ہے وہ کہتی ہے, میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ, وہ کہتی ہے میرا کام تھا بچوں کی پیدائش کے وقت کھڑے ہونا. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پہلے گندگی باہر آتی ہے ماں کے پیٹ سے, پھر بچہ باہر آتا ہے, پھر اس کی ناف کاٹی جاتی ہے, پھر اس کے ناف کاٹنے کے بعد پھر اس کو نہلایا جاتا ہے. وہ کہتی ہے یہ پہلا بچہ میں نے دیکھا کہ جب یہ پیدا ہوا تو کوئی گندگی نہیں آئی, بلکہ پورے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا, پورے کمرے میں کستوری کی خوشبو آنے لگی. کہتی ہے جب میں نے دیکھا بچے کو کہ لاؤ اس کی ناف کاٹ دوں, تو اس کی ناف قدرتی طور سے کٹی ہوئی تھی. میں نے سوچا کہ اس بچے کو نہلاؤں, تو میں نے دیکھا وہ بچہ تو نور میں نہایا ہوا تھا. میرا امام کہتا ہے صبح طیبہ میں ہوئی, بڑھتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا. ام جمیل کہتی ہے میں نے بچے کو اٹھایا اور بچہ مسکرا رہا تھا. میں نے کہا آمنہ میں نے بچے تو بہت دیکھے ہیں, مگر تیرے بیٹے کی طرح آج تک کوئی بیٹا نہیں دیکھا. مکھ چندر بدر شاشانی ہے, متھے چمکے دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اک مستانی ہے, مخمور اکھی ہن مدبریاں تو ابرو کوس مثال دیسن, جتنوں کے مزاج تیر چھٹن لبس سرخ آکھا کہ لال یمن, مخمور اکی ہن مدبریاں. میرا امام کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میرے نبی مسکراتے ہوئے آئے, اور بچے روتے ہوئے آتے ہیں مگر حضور مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں, کیونکہ اور بچے جب دنیا میں آتے ہیں تو اپنے خسارے کا رو رو کے جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں, مگر میرے نبی رحمت عالم بن کے آئے ہیں. آمنہ خاتون کہتی ہیں میری گود میں جب ام جمیل نے میرے بیٹے کو دیا تو سیدہ آمنہ روئی. ام جمیل بولی آمنہ جس کا بچہ تیرے بچے کی طرح ہو اسے رونا نہیں چاہیے, تیرا بیٹا تو بہت حسین ہے. آمنہ خاتون
کہنے لگی بات تیری ٹھیک ہے بہن، مگر میں اس وجہ سے رو رہی ہوں، کاش اس کا باپ عبداللہ بھی دیکھ لیتا۔ اس عورت سے پوچھو جس نے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد بچے کو جنم دیا ہو، یہ کتنے درد کی بات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ دیکھیں، اور بچے کو پھر لے جانے والے مدینے میں عورتیں آ گئیں۔ کوئی عورت حضور کو لے کے نہیں جاتی تھی۔ ام جمیل سے سیدہ آمنہ نے پوچھا میرے لال کو کوئی کیوں نہیں لے کے جاتا ہے؟ کہا وہ کہتے آپ کا بیٹا یتیم ہے، اس کا بدلہ کون دے گا؟ اتنا سنا تھا سیدہ آمنہ نے حضور کو گود میں اٹھایا، کہا میرے لال دل تھوڑا نہ کرنا، اپنے آپ باتیں کر رہی بچے سے، دل کو لیے میرے بیٹے یہ عورتیں تجھے کیا سمجھے، تو دیکھنا ایک دن تیرے زمانہ میں تیرا نام مشہور ہوگا، میرے بیٹے کو دیکھنا۔ اور میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، اب میں یا رسول اللہ اسے سمجھ سکتا ہوں میرے آقا کریم، اے میرے رحمت عالم، میں اس درد کو سمجھ سکتا ہوں، چاہے تھوڑا وقت صحیح، میں نے بھی وہی وقت گزارا ہے یا رسول اللہ۔ وہ وقت کتنا سخت وقت ہوگا جب عورتیں یہ کہتی ہوں گی اس یتیم کو کوئی نہ اٹھانا۔ حضور 6 سال کے ہو گئے، میں اسکپ اور چھوڑ کر بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیں آپ، حضور 6 سال کی سیدہ آمنہ کہتی ہیں میں اپنے بیٹے کے ساتھ میں مدینے جانا چاہتی ہوں، اپنے شوہر کی قبر پہ، اس کے باپ کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں۔ سیدہ آمنہ نے یہ کہا تو جناب عبدالمطلب نے کہا نہیں جانے دوں گا اپنے بیٹے کو، نہ جانے دوں گا تمہیں۔ کہنے لگے نہیں اجازت دے دو۔ جب بہو نے اصرار کیا تو پھر بہو بیوہ تھی، اجازت دے دی۔ پہلا سفر 6 سال کی عمر میں میرے حضور نے کیا ہے، ام ایمن ساتھ ہے، چلتے 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 ام ایمن جب مدینے پہنچے، مدینے کے جب در و دیوار آئے، یہودیوں نے جب آمنہ کے لال کے چہرے کا دیدار کیا، دیکھتے جاتے تھے اور کہتے تھے ایسا لگتا ہے یہ اللہ کا آخری نبی ہے، ایسا لگتا ہے یہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ پورے مدینے میں شور مچ گیا آمنہ کے لال کو دیکھنے کا۔ آمنہ اپنے بچے کو چھپاتے چھپاتے باپ کی خبر پہ لے کے گئی اور جا کر کے کہنے لگی اے عبداللہ سنو، مکے میں بچے تو بہت ہیں مگر کاش آپ دیکھ پاتے کہ آپ کے بچے کی طرح کسی کا بچہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور کو گود میں اٹھا کے پھر کیا، مدینہ چھوڑ کے آدھے راستے تک آئی ہے، طبیعت بگڑ گئی نبی کی ماں کی۔ اس واقعے کو سنو دھیان سے، او مسلمانوں اس پہ بڑا دھیان دینا میری بات پر۔ میرے نبی کی والدہ اوپر سے نیچے آئی اونٹنی سے اور بیٹھ گئی، وہ ابا کے ٹیلے گرم ریت پر ٹیلے پر بیٹھ گئی۔ کہتی ہیں ام ایمن میں نے چادر بچھانا چاہی تو کہنے لگی نہ بچھا ام ایمن، میرے پاس وقت نہیں، میرے لال کو قریب لا۔ حضور کا ہاتھ پکڑ کے کہا میرے بیٹے جو آیا ہے اسے جانا ہے، اے میرے لال تجھے اللہ کے حوالے کر رہی ہوں۔ اے میرے بیٹے میرے لال، دنیا میں عورتیں بہت آئی ہیں آئیں گی مگر تیری ماں کا نام نہیں مٹے گا، کیونکہ میں نے تجھے جو جنم دیا ہے میرے محمد۔ میرے بیٹے پھر آخری نظر ڈال کے اپنے بچے پہ آمنہ نے جب حسرت سے دیکھا ہے، اللہ اکبر، کیسا حسرت سے دیکھا ہوگا۔ ایک تو شوہر نہیں ہے، دوسرا اپنے 6 سال کے بچے کو بیچ سفر میں چھوڑتے ہوئے آخری نظر ڈالی، آخری حسرت بھری نظر ڈالی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امی خاموش ہوئی، حضور نے ہاتھ پکڑ لیا، ماں کہا، ماں نہیں بولی، پھر کہا ماں نہیں بولی۔ ام ایمن کہتی ہے جب روح نکل گئی تو پھر حضور نے پھر آواز دی ماں، کہتے جب کئی بار آواز دی میرا کلیجہ پھٹنے لگا، محمد کا رونا دیکھا نہیں جاتا تھا۔ کہتے وہ آواز دے دے کے روتے تھے، اللہ اکبر، آواز دے دے کر روتے تھے، اللہ اکبر۔ کہتی میں نے گود میں اٹھایا اور پھر ماں کی قبر بنائی۔ حضرت عمر کہتے ہیں 55 سال کے بعد میرے نبی پاک 61 سال کی عمر میں تقریباً 55,000 صحابہ کے ساتھ حج کرنے جا رہے ہیں مدینے سے مکے۔ راستے میں ایک جگہ آئی، حضور بیٹھ گئے، ٹیلے پر دونوں پاؤں اوپر کیے، دونوں پاؤں، اور یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے میں بڑا اس میں منظر میں چلا جاتا ہوں۔ میں 1 مہینے پہلے وہی تھا جہاں کی بات بیان کر رہا ہوں، ان ٹیلوں کے پاس بیٹھا تھا اور بیان کر رہا ہوں جو آج وہ بیان کر رہا ہوں۔ دیکھو تو وہ دونوں پاؤں اوپر کیے، سر نیچے کیا، ایسے حضور نے، اور رونا شروع ہو گئے، سارے صحابہ رو رہے ہیں، سارے صحابہ۔ حضرت عمر آگے بڑھ کے بولے میرے ماں باپ قربان ہو جائے، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، اے میرے آقا کیوں رو رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا عمر دیکھتا نہیں یہ میری ماں آمنہ کی قبر آ گئی ہے، میں یہاں پر تھا 6 سال کا جب یتیم ہوا تھا، 55 سال کے بعد میرے حضور اپنی ماں کی قبر کے قریب آ کے رو رہے ہیں۔ وہ ابا کے ام ایمن کہتی میں نے ماں کو دفن کر کے حضور کو لے کے چلی نا تو میرا ہاتھ چھڑا کے اوپر ٹیلے پہ چڑھ گئے اور پتھر
پتھر سے چپٹ چپٹ کے ماں 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 کہتے جب کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے اس کی پھوپھی ہوتی ہے، چاچی ہوتی ہے، اس کی خالہ ہوتی ہے، اس کی تائی ہوتی ہے، مگر میرے حضور ایسی جگہ یتیم ہوئے جہاں کوئی نہیں تھا، میرے اکیلے پیغمبر ہیں میرے حضور۔ آج وہ ابا کے ٹیلے آج بھی گواہی دیتے ہیں، اے لوگوں یہ پیغمبر کی زندگی، آج تم نے جیتے جی اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا۔